درست. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے امریکہ کے مفادات یا امریکہ کی اکانومی بہتر کرنے کی بات کی، وہ تو نہیں ہو رہی، لیکن ذاتی جو اکانومی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یا ان کے خاندان کی، اس میں مسلسل ہم بڑھوتری دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا جو اس کے نیگیٹو اثرات ہے اس سے بچ نہیں پا رہی. پاکستان کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی، تو پاکستان کے لیے صورتحال کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے؟ جو ابھی تک ثالث تھا، جس کی ثالثی سے امریکہ بھی خوش تھا، ایران بھی خوش تھا، باقی سارے عرب ممالک بھی تائید کر رہے تھے پاکستانی اقدامات کی، لیکن اب یہ حوثی باغیوں کے باب المندب پہ حملے کے بعد جو پاکستان نے بیان دیا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان آنے والے اگر جو فیول سے بھرے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس پہ پھر ہم اس کا جو جواب دینا ہے وہ اس پہ ہم حق بجانب ہوں گے، وہ اس کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ صورتحال اگر مزید بگڑتی ہے تو پھر کیا آپشنز رہ جاتی ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں، پاکستان کو جو سٹانس ہے وہ ایز پر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے ہے. پاکستان کا جو بیان ہے وہ ایز پر انٹرنیشنل لا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے کے اندر اگر اسٹیبلٹی رہے گی تو سب کی اکانومیز چلیں گی. صرف اس سے پاکستان متاثر نہیں ہو رہا، اس وقت یورپ بڑی پوری طرح متاثر ہو رہا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا کا 60% سے زیادہ تیل یہیں سے آتا ہے. جاپان اور ساؤتھ کوریا کا 50% آئل یہیں سے جاتا ہے، اور اس طرح 18% یورپ کا آئل بھی یہیں سے جاتا ہے. لیکن جو حوثیوں کی طرف سے بیان آیا ہے جس میں انہوں نے سعودی جو آئل ٹینکرز کے اوپر پابندی عائد کی ہے، لیکن اگر وہی سعودی تیل چائنیز لے کے جا رہے ہیں یا رشینز لے کے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی پابندی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس طرح پاکستانی بھی جائیں گے تو ان کے اوپر آپ کو کوئی پابندی نظر نہیں آئے گی. لیکن ایک اور بیان بھی تو ہے ڈاکٹر منصور حسن صاحب، جس طرح سے ابھی ہمیں باقر کالیباف کا بیان نظر آیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیل نہیں بیچ پائیں گے تو پھر خطے میں کوئی بھی تیل نہیں بیچ سکتا، اور اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر خطے میں کوئی بھی کسی کا بھی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہ سکتا، جو کہ ایک بڑی جنگ کا ایک تو انتباہ لگتا ہے، ایک بڑی جنگ کی طرف اشارہ لگتا ہے. اور دوسرا، اگر تیل وہ نہیں بیچ پائیں گے اور کوئی اور بھی نہیں بیچ پائے گا تو پھر وہاں سے جہاز بھی تو نہیں جا سکیں گے. خرید و فروخت کا سلسلہ ہوگا تو جہاز بھی گزر پائیں گے. دیکھیں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے نا. میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. یہ پریشر ٹیکٹس ہے، یعنی باب المندب کا بند ہونا ایک پریشر ٹیکٹس ہے کہ اگر کل کو نیگوسیشن ہوتے ہیں جو کہ ہونے ہیں. یاد رکھیں کہ جنگ کے آخر میں ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے. ویتنام کے اندر 2-3 سال بمبارڈمنٹ بھی چلتی رہی اور کارپیٹ بامبنگ کرتا رہا امریکہ، اور بات چیت بھی چلتی رہی. وہ کہتے ہیں نا، فائٹ اینڈ ٹاک ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو جب بھی بات چیت ہوگی تو اس کو بارگننگ چپ کے اوپر کے لیے استعمال کیا جائے گا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ بڑی جنگ، دیکھیں ایکسٹرا ریجنل وار میں یہ پہلے ہی تبدیل ہونے کے بالکل سر پہ کھڑی ہے. میرا موقف تو یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 4 جگہوں پہ آگ جل رہی ہے. ایک تو غزہ اور لیبنان ہے، دوسرا ایران ہے، تیسرا یوکرین ہے، اور چوتھی جو چنگاری ہے وہ تائیوان کے اوپر اٹھ سکتی ہے. تو یہ گلوبل وار ہے ایک قسم کی. یہ گلوبل وار میں بالکل تبدیل ہو سکتی ہے، بیکاز یہ اب ویسٹ ایشیا سے باہر نکل رہی ہے جنگ. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ اس دفعہ تنہا لڑ رہا ہے. اسرائیل اب تک اس جنگ کا حصہ نہیں بنا، اور ایران پورے ریونج کے موڈ کے اوپر ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ 2 منٹ میں ان کو جوائن کر لیں گے اگر وہ اسرائیل کو کہیں گے. لیکن اس بار کون کوشش کرے گا، پہل کون کرے گا ٹیبل پہ آنے کی؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی آخر میں تو ٹیبل پہ ہی آنا ہوگا، لیکن سارے آپشنز جانے کے بعد کس کاسٹ پہ دوبارہ سے میز پہ آیا جائے گا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، بیکاز ٹیبل پہ پہلے وہ آئے گا جس کا ایمونیشن ختم ہو جائے گا. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو B-1 بامبر اور فائٹر جیٹس کا اڑان ہے اس وقت برٹش ایئر بیسز سے اور اسرائیلی ایئر بیسز سے، این ممکن ہے اسرائیل پہ اب ایران حملہ بھی کر دے. وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جو ٹاماہاک جو میزائل ہیں امریکہ کے، جو ایئر کرافٹ کیریئر سے فائر ہو رہے تھے، وہ ختم ہو گئے، اور اسی وجہ سے اب ان کی مدد لی جا رہی ہے B-1 بامبرز کی. اس کے ساتھ جو خود امریکن ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو ایمونیشن ہے وہ ڈپلیشن کے قریب ہے اس وقت، چونکہ ایران تقریباً 1 سال میں 55,000 بلسٹک میزائلز پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کا تقریباً 1/4 حصہ امریکہ اس کے انٹرسیپٹرز پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 1 سال میں. تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. تو مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو کہ رابرٹ پیپ کا بھی میں صبح پڑھ رہا تھا،
جس میں ان کا یہ ماننا تھا کہ اس وقت جو ایگریشن کے موڈ میں جو ایران نظر آ رہا ہے اور امریکہ تنہا جو لڑ رہا ہے، اس سے امریکہ ایک بری طرح جنگ کے اندر پھنس گیا ہے۔ بالکل تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو عراقی پرائم منسٹر اس وقت خاص میسج لے کے گئے ہوں گے جب وہ ایران گئے ہیں، اور امریکنز کی طرف سے کچھ آفرز ڈیفینیٹلی ہوں گی